بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانور کے بارے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو بڑا جانور ہے جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اس کی عمر 2 سال یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر 2 سال سے عمر کم ہوگی تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ جو دانت ہیں یا اور جو ظاہری علامات ہیں یہ صرف اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہیں، ورنہ اصل چیز اس کی عمر ہے، اور اس عمر کے بارے میں تسلی کر لینی چاہیے کہ 2 سال اس کی عمر پوری ہونی چاہیے۔ اور جو چھوٹا جانور ہے جیسے بکری بکرا ہے اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، اور جو دمبا ہے وہ 6 ماہ کا بھی اگر وہ دیکھنے میں 1 سال کے بکرے کے برابر 1 سال کے دمبے کے برابر لگے تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے چھوٹی عمر کے کسی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر جانور میں کوئی عیب ہے، اس عیب کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی، لیکن اس عیب کا تعین کرنا یہ ہر آدمی کے بس کا کام نہیں۔ اس لیے اگر کوئی جانور بھی سامنے آئے، اس کے سینگ کا مسئلہ ہو کہ وہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کا کان کٹا ہوا ہے، اور کسی قسم کا کوئی اس میں عیب ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ کانا ہے، تو اس جانور کی وہ جو کیفیت ہے وہ کیفیت علماء کرام اور مفتیان اعظام کو بتا کر ان سے رہنمائی لے کر پھر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ علماء کرام سے رہنمائی لیے بغیر اگر از خود فیصلہ کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جانور ایسا ہو کہ جو قربانی کے قابل نہ ہو، تو انسان نے جو اس پر خرچہ کیا، جو اس کے لیے اہتمام کیا، وہ سارے کا سارا رائے گاہ چلا جائے گا۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے بارے میں اس بات کا اگر اہتمام ہو سکے کہ خود اس جانور کو پالا جائے، خود اس کا خیال رکھا جائے، اس کی پرورش کی جائے، تو اس جانور کے ساتھ جو ایک انس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ خریدے ہوئے جانور کے ساتھ نہیں پیدا ہو سکتی۔ ایسے ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے جانور ان کے لیے ان کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ جانور بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اپنے جانوروں سے محبت کرتے ہیں، اور جب ایسے جانوروں کے گلے پر چھری چلتی ہے تو انسان کے دل میں جو کھینچ پڑتی ہے، یہ کھینچ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ اور اگر اس کا اہتمام نہ ہو پائے تو کم از کم کچھ دن تو جانور کو لا کر اسے پالنے اور اسے گھاس کھلانے اور اس کی خدمت کرنے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اس کے ساتھ کسی درجے میں تو مناسبت اور انس پیدا ہو جائے۔ البتہ اس بات کا اہتمام رہے کہ جانور بہت اچھا، بہت پیارا، دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے، صحیح صحت مند ہو، کہ جس کو دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو، اسے اللہ رب العزت کے راستے میں اس کی قربانی کرنی چاہیے۔ البتہ یہ خیال رہنا چاہیے کہ جو آج کل ہمارے ہاں ہو گیا کہ ٹی وی کی وجہ سے جانوروں میں بھی یعنی ایسا انداز اختیار کر لیا گیا ہے کہ جو ریاکاری کی آخری حدوں کو چھونے والا انداز ہے۔ لاکھوں روپے لگا کر ایک جانور کی خریداری اور پھر اس کو لے کر آنا اور پھر اس کی نمائش کروانا اور اس کی تصویر سازی اور لمبی چوڑی پیچیدگیاں اس میں ایسی پیدا ہو گئی ہیں کہ جو قربانی کا جو مقصد ہے اس مقصد کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ اس لیے ایسے جانوروں میں کہ جن کی قیمت لاکھوں میں ہے، ان کو خریدنے کے بجائے، ان کو لانے کے بجائے، ریاکاری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اگر اللہ رب العزت نے گنجائش دی ہے، وہی لاکھوں روپے لگا کر ایک جانور کی جگہ 10 جانور قربان کریں، ایک سے زیادہ جانوروں کی قربانی کریں، اور کوئی اپنے علاقے میں کریں، کوئی ایسے بہت سارے علاقے ہیں اور دور افتادہ علاقے، پسماندہ علاقے، کچی بستیاں، دینی ادارے کہ جہاں پر لوگ مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو گوشت کی حاجت ہے، ایسی جگہوں پر قربانی کرنے کا اہتمام کریں۔ لیکن یہ جو بلا وجہ کا اسراف ہے، یہ بلا وجہ کی ریاکاری ہے، لاکھوں کی تعداد، لاکھوں کی رقم لگا کر وہ کوئی ایک جانور خریدنا اور پھر اس کی وجہ سے اپنی جو سماجی حیثیت ہے اس کو بڑھاوا دینا، یہ طرز عمل یہ شریعت کے مزاج کے منافی ہے۔ یہ ہمارے اس جدید فتنوں والے دور کی پیداوار ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جانوروں کی قربانی میں اللہ کی رضا کو اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق اور محبت کو اس کو ترجیح دے کر اچھے سے اچھا، پیارے سے پیارا اور ایسا جانور کہ جو انسان کو ذبح کرتے ہوئے، قربانی دیتے ہوئے اس کا اپنا دل بھی خوش ہو، ایسے جانور کی قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔